تاخیر و تمہید کے محامی قرآن و سنت، منبع علم و حکمت، مصلح قوم و ملت، ادیب امت، متکلم اہل سنت، جناب حضرت العلام حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب قاسمی بہرائچی دامہ ظلہم العالیہ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حضرت والا مسند پر جلوہ افروز ہوں اور اپنی قیمتی بیانات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا ایک غلام آ رہا ہے، فدا جس کی آواز پہ ہے زمانہ وہی شیریں کلام آ رہا ہے۔ اب مائک پر جناب حضرت العلام حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب قاسمی بہرائچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میرا گلا جو ہے دوران سفر ایک دم سے خراب ہو گیا اور میری آواز بیٹھ گئی ہے۔ اللہ کی اپنی مصلحت ہے، میں مختصر سی بات کروں گا۔ جناب مولانا مفتی جہانگیر صاحب ہمارے شاگرد ہیں، انہوں نے محبت کے ساتھ دعوت دی اور میں حاضر ہو گیا آپ کے دیار میں۔ حضرت مفتی سعد النجیب صاحب ماشاءاللہ چہکتے ہوئے خطیب ہیں، آپ کے جانے پہچانے بھی ہیں، انشاءاللہ وہی خطاب کریں گے۔ میں تو بس مختصر سی بات، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کن احساسات کے ساتھ ان کو رہنا چاہیے اس کو بیان فرمایا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم یہ بڑے درجے کے پیغمبر ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی اولاد دو تھیں، ایک تو حضرت اسماعیل تھے اور دوسرے حضرت اسحاق تھے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت اسحاق کی نسل سے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، تقریباً 40,000 پیغمبر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نبیوں کے جد امجد ہیں۔ جتنے پیغمبر حضرت ابراہیم کی نسل میں ہوئے وہ دوسرے لوگوں کی نسل میں نہیں ہوئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ انہوں نے امتحانات کے جو مضامین تھے اللہ کی طرف سے ان میں 100% نمبر حاصل کیے، تو اللہ نے کہا تھا کہ ہم تم کو مقتدی بنائیں گے، سب سے بڑا رہنما بنائیں گے۔ اللہ نے ان کی مقتدائیت کی شان کا اظہار اس انداز میں کیا کہ حضرت اسحاق کے توسط سے ان کے سلسلہ نسب میں 40,000 پیغمبر پیدا فرمائے، اور حضرت اسماعیل کے توسط سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم بڑی بات فرما رہے ہیں، گویا وہ جو بات انہوں نے فرمائی وہ سارے عالم کے لوگوں سے فرمائی،
اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے فرمائی، اس لیے کہ ایک بیٹے کی نسل سے النبی الخاتم ہے اور دوسرے بیٹے کی نسل سے 40,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، تو گویا جو بات حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں وہ ان واسطوں سے قیامت تک کے بسنے والے انسانوں سے فرما رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ وَيَعْقُوبَ، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور خاص طور سے گویا اپنے پوتے حضرت یعقوب کو تاکید کی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کیا ہے، اسلام کا انتخاب کیا ہے، تمہاری صبح بھی اسلامی ہو، تمہاری شام بھی اسلامی ہو، تم جیو اور مرو مسلمان کی حیثیت سے، تم کھیت میں جاؤ تو ایک مسلمان ہو جیسے تم مسجد میں مسلمان ہوتے ہو، تم کاروبار کرو تو ایک مسلمان کی حیثیت سے کرو، تم نوکری اور ملازمت کرو تو ایک مسلمان بن کر کرو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کیا ہے، یعنی اسلام کا۔ اس لیے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر اور کوئی نظام حیات اور کوئی طریقہ زندگی اختیار کرے گا کبھی منزل نہیں پائے گا، اللہ کے یہاں وہ کبھی کامیاب و مراد نہیں سمجھا جائے گا، وہ ٹھکرا دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اسلام پر آئے، جیسے تم نے جیسے تمہاری زندگی اسلام پہ گزری، تم مسلمان کی حیثیت سے پیدا ہوئے، تمہارا بچپنا مسلمان کی حیثیت سے گزرا، تمہاری مچلتی ہوئی جوانی اسلام کے نظام حیات کے تابع ہو کے گزری، جیسے تمہارا بڑھاپا اسلام کے نظام پر چل کر آیا، ایسے اللہ کے حضور بھی مسلمان کی حیثیت سے تھا۔ اسلامی شناخت، اسلامی پہچان، اسلامی جذبات سے کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ جب تمہارا یہ احساس ہوگا تو انشاءاللہ منزل قدم چومے گی۔ اگر یہ احساس کہ ہم کو مسلمان بن کر جینا ہے، ہم کو مسلمان بن کر رہنا ہے، یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ مدرسے، یہ مکتب اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں، اسی لیے شروع کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے میں، مسلمان ماں اور بہنوں میں، مسلمان بیٹیوں میں اور مسلمان تمام جوان اور بوڑھے لوگوں میں، سب میں مسلمان ہو کر جینے کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہ جذبہ جن لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی، وہ شمشیر کے سائے میں بھی سر اٹھا کر جیتے ہیں، وہ چنگھاڑتے ہوئے جنگی جہازوں کی گڑگڑاہٹ کے عالم میں بھی اللہ کا نام لے کر جیتے ہیں۔ میزائلیں برستی ہیں، توپ گولے برساتے ہیں، جہاز اوپر سے بم گراتے ہیں اور پہاڑوں کے سینے چاک ہو جاتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مرد مومن کا ایمان، ایک مرد مومن کا حوصلہ، ایک مرد مومن کا ایمان اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جینے کا جذبہ وہ سرد نہیں پڑتا۔ دور نہ جاؤ، غزہ چلے جاؤ، فلسطین چلے جاؤ، دنیا نے اپنی پوری طاقت استعمال کر دی، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، تنہا اسرائیل بم نہیں برسا رہا تھا، تنہا اسرائیل اپنی پوری طاقت حماس کے کچلنے پہ نہیں لگا رہا تھا، پوری دنیا تھی، اپنے تھے، بیگانے تھے، امریکہ تھا، روس تھا، جاپان تھا، آسٹریلیا تھا،
فرانس تھا، جرمن تھا، کون نہیں تھا، اپنے بھی شامل تھے، جو اپنی سرزمین حماس کے لیے نہیں اسرائیل کے لیے رسد بھیجنے کے لیے دے رہے تھے۔ یہ بھی تو ان کی مدد تھی۔ اپنے بیگانے سب نے ان کے حلقوم میں خنجر گھوپے ہیں، ان کے سینوں میں تیشے اور خنجر اتارے ہیں، لیکن ایک جنون تھا اسلام اور مسلمان کی شان کی بلندی کا۔ محلے کے محلے اجڑ گئے، لاشوں پہ لاشیں گری، ماؤں نے بیٹوں کو کھویا، بیویوں نے شوہروں کو کھویا، اولادوں نے اولادیں باپ سے محروم ہو گئی، سب کچھ ہوا، غزہ قبرستان بن گیا۔ لیکن وہی اسرائیل، وہی امریکہ، وہی جرمن، وہی آسٹریلیا، وہی فرانس، وہی برطانیہ حماس کی شرطوں پہ صلح پہ مجبور۔ انہوں نے خوشی یا غزہ کے نہتے مظلوموں پہ ترس کھا کر نہیں، غزہ کی بیواؤں پہ ترس کھا کر نہیں، غزہ کے بچوں کی بلبلاہٹ پر ترس کھا کر صلح نہیں کی، بلکہ انہوں نے صلح ان کے جنون سے ہار کر کی، ان کے اسلامی جذبے اور اسلامی شناخت کے بے پایاں مچلتے ہوئے ارمانوں سے آج لاتے، اور ان کو محسوس ہوا کہ پوری دنیا بہہ جائے گی، ان کا صبر پہاڑوں کو مات دے دے گا، ان کے صبر سے کوہ ہمالیہ بھی ہار جائے گا، لیکن یہ نہتے ارض فلسطین کی حفاظت کے لیے سینہ سپر رہیں گے۔ اسلام کی آن اور شان کی بلندی کا نظارہ ایک مرتبہ دنیا جیسے چند سال پہلے اس نے افغانستان میں کیا تھا پھر کرے گی۔ اس لیے انہوں نے سوچا آبرو اسی میں ہے کہ صلح کر لو حماس کی شرطوں پر۔ میرے بھائیوں بزرگوں، کیا نہیں ہوا؟ شام میں دیکھو کیا نہیں ہوا، عراق میں دیکھو کیا نہیں ہوا، کوسوو میں دیکھو کیا نہیں ہوا، بوسنیا ہرزیگووینا میں کیا نہیں ہوا، گروزنی میں کیا نہیں ہوا، چیچنیا میں کیا نہیں ہوا، اور دنیا میں کہاں کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اسلام کے نام پر کیسی درندگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا نظام انصاف مسلمانوں کو انصاف دینے سے عاجز ہے۔ سب سے بڑا قصور ہمارا یہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم ایک اللہ کا نام لیتے ہو، ایک اللہ کا نام لیتے ہو، محمد الرسول اللہ سے اپنی غلامی کی نسبت قائم کرتے ہو۔ دنیا کو یہ منظور نہیں ہے، لیکن ان مدرسوں سے، ان مکتبوں سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ اسلام ہماری رگوں میں بس جائے۔ جیسے خون میں سرخی ہے، اسلام ہر کلمہ گو کے، ہر مرد مومن، ہر ایمان لانے والی ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری ماں جو محمد الرسول اللہ سے اپنا رشتہ قائم کرتی ہے، وہ اپنی جان دے فخر کے ساتھ، وہ اپنی جان دے پورے آن اور بان اور شان کے ساتھ، جیسے آج کے ان دنوں میں غزہ کے نہتوں نے اس آن بان شان کے ساتھ جی کر دکھا دیا کہ وہ مرے نعرے مستانہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آن پر مرے۔ سلام ہو ان کی ہمتوں کو، سلام ہو ان کی شہادتوں کو، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کو ذلت کے دلدل سے نکالے اور عزت کی ثریا پر پہنچائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوسری چیز اسی آیت میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جب حضرت یعقوب کا انتقال ہونے لگا، نبی ہے، بیٹے نبی زادے ہیں، نبوت کے ماحول میں پرورش ہوئی ہے، ٹی وی کے ماحول میں نہیں، ناچ گانے بجانے کے ماحول میں نہیں، خدا بیزاری کے ماحول میں نہیں، اللہ سے تعلق کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ یعقوب کے بیٹوں میں
تو 40,000 پیغمبر آئے، یوسف پیغمبر، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، حزقیل اور یوشع بن نون، یہ سارے کے سارے سب یعقوب کی اولادوں میں ہیں۔ لیکن سوچئے یہی فکر ہر مرد مومن کی ہونی چاہیے۔ یہ فکر اگر ہر مرد مومن کی ہو جائے، اللہ کی قسم کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اپنے بیٹوں کا داخلہ جامعۃ الاقصیٰ میں کراؤ، اپنے بیٹوں کا داخلہ اشرف العلوم میں کراؤ۔ ہم سر کے بل آئیں گے، اڑ کر شوق کے پروں سے اڑ کے آئیں گے اور ان مدرسوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے جانے کے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا، پوتوں کو بلایا اور پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تمہارا تعلق کس سے ہوگا؟ میرے مرنے کے بعد تم کیسی زندگی جیو گے؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ اب آخری وقت ہوتا ہے، کاروباری باپ ہے تو بیٹوں سے کہتے بیٹا کاروبار کیسے سنبھالو گے؟ تجارت کیسے سنبھالو گے؟ کاشتکار ہے تو کہتا ہے بیٹا کھیتی کیسے سنبھالو گے؟ مزدور ہے تو کہتا ہے بیٹا کیسے مزدوری کرو گے؟ وہ مزدوری کے گر سکھاتا ہے، وہ کھیتی کا سلیقہ سکھاتا ہے، وہ کاروبار کا ہنر سکھاتا ہے۔ ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ جیسے ہم مسلمان تھے، میری اولاد میرے مرنے کے بعد مسلمان رہے گی یا نہیں رہے گی۔ یہ ہے بین نقطہ، یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں۔ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ تم میرے بعد کیسے جیو گے؟ میرے بعد تمہاری زندگی کا ڈھنگ اور آہنگ کیا ہوگا؟ لیکن وہ لوگ تو نبوت کے ماحول میں پلے اور بڑھے تھے، انہوں نے اللہ کا دین سیکھا تھا، اللہ سے محبت اور تعلق کو سیکھا تھا، تو کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ سارے بیٹوں نے، سارے پوتوں نے ایک جملے میں جواب دے دیا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کے راستے پہ چلیں گے، اللہ سے اپنا بنا کے چلیں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ وہ اللہ جو ابراہیم کا معبود تھا، جو اسحاق کا معبود تھا، جو یعقوب اور اسماعیل کا معبود تھا، جو تمام نبیوں کا معبود تھا، اسی اللہ سے لو لگائیں گے، اسی اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے۔ گویا بالفاظ دیگر سوال یہ ہوا کہ کیا تم مسلمان ہو کر جیو گے؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ ہاں ہم مسلمان ہو کر جیئیں گے۔ ہر باپ اپنی اولاد کے تعلق سے اگر یہ اطمینان کر کے مرنا چاہے کہ میرے بعد میری اولاد ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک محمد الرسول اللہ کے ادنا غلام کی حیثیت سے جیے گی اور اسی اطمینان کے ساتھ مرنا چاہے، تو پھر دنیا سے بے دینی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دنیا جو گرگٹ کی طرح رنگ بدل بدل کے امت کے جوانوں کو برباد کرنا چاہتی ہے، اسلامی معاشرے کو کوڑا کرکٹ بنانا چاہتی ہے، دین اسلام کا ہمارے گھروں سے جنازہ نکالنا چاہتی ہے کہ نہ ہماری شکل مسلمان کی، نہ ہمارا مکان مسلمانوں کا، نہ ہماری سوچ مسلمانوں کی، کچھ بھی نہیں، یہ سب ایک جھٹکے میں میرے بھائیوں ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔